اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تاکید تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہمیں صرف قرآن نہیں دیا بلکہ ایک ایسی ہستی عطا فرمائی کہ جو اس قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جانا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے صرف نظر کر رہے ہیں، یہ اس بندے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روگردانی کا باعث بھی بنتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث بھی بنتا ہے۔ گویا کہ وہ اظہار برات کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وصف سے یا آپ کی حیات مبارکہ سے کسی طور پر بھی کوئی شخص اظہار برات نہیں کر سکتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے جو اوصاف تھے ان کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جاہلیت میں جس طرح لوگ اپنے اپنے گرد دائرے لگا کر اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنی انانیت کے خول اور اپنی انانیت کے بت پرستی میں مبتلا تھے، ہمارے آقا علیہ السلام نے انانیت کے بت توڑ دیے، لیکن آج معاشرے میں پھر وہ جاہلیت کی چیزیں ہمیں نظر آنا شروع بالکل ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر اپنے عہدے اور منصب کو بڑا سمجھتا ہے، بالکل، اور وہ صرف اس چکر میں ہے کہ وہ کہتا ہے جی کالا کوٹ اوپر ہے، وہ کہتا ہے وائٹ کوٹ اوپر ہے۔ انسانیت سسکتی رہتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے کوٹ کو سر بلند کرنے کے لیے سسکتی ہوئی انسانیت اور تڑپتے ہوئے انسان کا خیال نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وہ اپنے دائرے میں صبر، تحمل، برداشت ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم نے ڈگریاں تو تھما دی اور سمجھا کہ شاید یہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، حالانکہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ انفارمیشن کا مل جانا یا کسی فن کا سیکھ لینا تو ہم کہہ سکیں اس فن میں ماہر ہے، یہ اس کے پاس انفارمیشن ہے۔ علم تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو اصل انسانیت سکھا دے اور اس کو یہ زندگی میں اپنے معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی یہ سارے کے سارے اصول سے جڑ کر ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ اگر کسی کی تضحیق سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اسلام نے اس کے پیرامیٹر بتائے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی کے گھر میں گھس کے اس کو مارنا شروع کر دیں، تو آپ کو پیرامیٹر بتائیں، آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں، آپ بات کریں، غلط فہمی کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے شخص کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارے اندر غم و غصہ اور عدم برداشت اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم جاہلیت کے اس دور کی طرح لوٹ کے واپس آ چکے ہوئے ہیں، اور پھر ہم اپنے اپنے وہ دائرے جو لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو حکمران ہے، وہ مثال پیش کریں برداشت کی۔ جب حکمران برداشت نہیں کریں گے تو عوام تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو حکمران سے لے کر عوام تک عوام برداشت کر ہی رہی ہے، عوام تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے کچھ رویے برداشت کر رہی ہے، تو لیکن حکومت کو بھی چاہیے اگر عوام کوئی بات کرے وہ بھی برداشت کرے، کیونکہ وہ تو کریٹیسائز تو ہونا ہی ہے نا ہر بات پہ، تو اس لیے وہ بھی برداشت کا نمونہ بنے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ باہمی طور پر ادارے آپس میں نہ لڑیں۔ جب یہاں ادارے ہمارے ہاں بڑی اس وقت گمبھیر صورتحال ہے، ادارے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں اور ایک دوسرے اپنے اپنے غم و غصہ کا اظہار کسی نہ کسی سیٹ پہ بیٹھ کے نکال رہے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے ہم برداشت، تحمل اور ان چیزوں کو اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنی زندگی کو بھی ایک خوبصورت طریقے پہ راہ پر گامزن کریں تو کامیابی ہمارے مقدر بن جائیں گی۔